الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول نبی کریم. محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان مبارک کے آخری دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو. لہذا اسی کڑی کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ شب قدر کو ہم کو تلاش کرنا ہے. پھر شب قدر کے بارے میں کہا گیا ہے قدر کے معنی مرتبے اور عظمت کی جو رات ہے، اس میں قرآن مقدس جیسی پر عظمت کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کے رات جتنی عظمت والی ہے، اس میں عبادت کرنے والے، اللہ کا قوت حاصل کرنے والے، اللہ کے قریب ہونے والوں کو رتبہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اور اونچا کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں آئندہ سال کے منصوبے اور فیصلے کر دیے جاتے ہیں. مثلا کہاں بارش ہوگی، کہاں پر سوکھا رہے گا، کن لوگوں کو روزی ملے گی، کون سے لوگ روزی سے محروم رہیں گے، کون لوگ اس طرح دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اور کون مر جائیں گے. تمام فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں. اس لیے اس رات کو بہت عظمت والی رات کہا گیا. پھر اس رمضان مبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور حدیث جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں ایک مرتبہ لوگوں کو باز فرمانے کے لیے جب ممبر پر تشریف رکھ رہے تھے تو آپ نے آمین فرمایا. پھر دوسرے سیڑھی پہ ختم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا اور تیسرے ختم پہ رکھنے تو آپ نے آمین فرمایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہے غیر معمولی آپ سے باتیں سنی ہیں تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آئے اور آپ نے فرمایا بہت تباہ و برباد وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لیا. میں نے فرمایا آمین. پھر آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برباد و تباہ ہو گیا وہ شخص اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر جو جنت میں نہ داخل ہوا ہو. میں نے فرمایا میں نے آمین فرمایا. اور تیسری بات ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے درود شریف نہ پڑھا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف نہ پڑھا ہو میں نے فرمایا برباد ہو جائے تو میں نے آمین فرمایا. گویا کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا متبرک مہینہ ہے. مسلمانوں کو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. سال کے 11 مہینے ہونے کے بعد جب ایک مہینہ آتا ہے تو اس کو اسپرٹ بریکر ہوتا ہے وہاں پر تو رکنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، انفرادی بھی جائزہ لینا چاہیے، سماج کا بھی جائزہ لینا چاہیے، ملک کا جائزہ بھی لینا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ملت کے حیثیت سے اس کا جائزہ لینا چاہیے.
گزشتہ رمضان میں اس رمضان میں مجھ میں کیا فرق پڑا ہے، میری زندگی میں جو کیا تبدیلی واقع ہوئی وہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے شب قدر کی رات کو احتساب کیا اپنا، اس کے تمام جس کو گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ احتساب کرنا ہے، انٹراسپیکشن کرنا ہے، خود اپنا جائزہ لینا ہے، دوسروں کا جائزہ نہیں، خود اپنا جائزہ لینا ہے۔ میری زندگی میں اتنے رمضان آ چکے ہیں، کیا کوئی رمضان میری زندگی میں تبدیلی لا سکا ہے؟ کیا میری زندگی میں کچھ رویے میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا میرے کمانے میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں؟ کیا میں نے کبھی غور و خوض کیا ہے کہ گزشتہ رمضان میں اس رمضان میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اگر تبدیلی واقعی نہیں ہوئی، وہ ہمارا روٹین ہے، جیسے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا آنے والا دن آج کے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ اب ہر چیز پر اس کو منتخب کر سکتے ہیں کہ آنے والا رمضان آج کے رمضان سے بہتر ہوتا ہے، آنے والا جمعہ آج کے جمعے سے جو آنے والا ہفتہ بہترین ہفتہ ہو سکتا ہے۔ بہترین ہفتہ کو کرنا چاہیے، کہ جائزہ اس کو لینا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں آج کے اس مطالعہ قرآن کے لیے آج 21 شب کے لیے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا مطالعہ میں لیا ہے، جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شاید کہ تمہارے اندر اس رمضان سے تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کی صفت پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اس کا میں شاید کہا گیا ہے، ممکنات میں پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیے اتنے رمضانوں کا، دیکھیے کتنے رمضان اپنی زندگیوں میں سے گزر گئے ہیں، کیا کبھی ہم نے پورا تقوی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کی ہے؟ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار ہوں، دعویٰ اس کے اندر کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، میری دعائیں بار قبول کرنے ہونے والی ہیں، کیا کہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو۔ لہٰذا اسی سلسلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو مانے۔ کہ نیکی یہ متقی لوگ اسے کہتے ہیں۔ یعنی یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہم قبلے کی طرف جو سب رخ کر لیے بس ہمارا قبلہ ہوگا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مشرق کی طرف منہ کر لیا بس ہمارا یہی ہے۔ یہ صرف تمثیل کی زبان میں ہے، یعنی اللہ کا رخ کوئی ایک مقام پر نہیں ہے، کوئی سمپل نہیں ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے۔ پھر فرما گیا اللہ کو یوم آخر کو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور تقدیر پر کہ اچھی ہو کہ بری، اور اس دن پر کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ پھر ایسا کیا فرمایا یوم اللہ کو یوم آخر پر، اور یوم آخر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی مرتبہ کیا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سعد میں چند پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے تھے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے دیندار لوگ تھے، ہم نے ان کو ایک خالی صفت کی بنیاد پر ان کو برگزیدہ کیا تھا اور دار آخر کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا جو ہے، یہ مجھے محبوب بندے تھے، اس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر جو آخرت کی یاد بھری ہوئی تھی، دار الآخرت، اس کا جو فرمایا جاتا ہے ذکر الدار، یعنی آخرت کا گھر، یعنی دار کے معنی اصلی گھر، یعنی انسان کے مرنے کے بعد جو آخرت ہے وہ اس کا اصل گھر ہے۔ انسان جو دنیا میں جو گھر بناتا ہے وہ اصل گھر نہیں ہے اس کے لیے۔ لہٰذا پیغمبروں کی جو صفت تھی، جو محبوب صفت تھی، وہ اس کے متمنی تھے، وہ اللہ کی ملاقات کے متمنی تھے، لہٰذا اللہ کو دنیا کے اندر بھی ان کو کامیاب کیا اور آخرت کے اندر ان کو بلند مرتبہ ہوا۔ تو اس کے اندر آخرت کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے اور ملائکہ کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نازل فرمایا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ساتھ جو اللہ کتاب کو بھی نازل کتابوں بھیجا ہے تاکہ کتاب کو پڑھ کر سنا سکے، کون سی کتاب آئی ہے، اس کتاب کو کس طرح چلنا چاہیے، اس کتاب کو گائیڈنس بتانے والا آنا چاہیے۔ پھر اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مال کو دل پسند اور بات کہا ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے کتابیں جو مل رہی ہیں، سکسیس مدراس،
اچیو یور گولس. ایسے جو بہترین جو کتابیں بازاروں میں ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے اگر تم زندگی میں ابتدائی 25 سال میں تم محنت کرو گے اگلے 75 سال تم بہترین زندگی گزارو گے. یہ طالب علموں کو بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے طالب علم نوکری حاصل کرنے کے لیے دن اور رات اس کو پڑھ رہے ہیں. آئی ایس بننے کے لیے, آئی پی ایس بننے کے لیے, آئی ایف ایس بننے کے لیے 18 گھنٹے آدمی پڑھ رہا ہے. بالکل پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اگر میں 25-26 سال میں بہترین میں آفیسر بنوں گا تو میرے آئندہ آنے والے 75 سال بہترین زندگی تمہاری گزرے گی. یہ بتایا جا رہا ہے اس کا سب. اور 75 سال کی زندگی میں جب انسان اتنا پڑھنے کے بعد جب پیسہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ آدمی خرید نہیں آ سکتا. جب آدمی راضی نہیں ہو سکتا پیسے کمانے کے لیے آدمی جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک جاتا ہے, اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جاتا ہے تاکہ پیسے کما سکے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ میں پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس کے دل پر بہت بڑا بار گزرتا ہے اس کے اندر. یہ پیسہ میرا ہے, میں اپنی محنت سے پیسہ کما رہا ہوں, یہ پیسہ کیسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. یہاں پر سب سے بڑی پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو فرمایا گیا ہے جو اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرنے والے آدمی جو مال خرچ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھیے جان دینے کے لیے آسانی ہوتی ہے. پیپر میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ 2 دن پہلے 50 روپے کے لیے بہار میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کر دیا وہاں پر. اس کے اندر یار پیسے کی محبت دیکھیے اس کے اندر 50 روپے کے دونوں میں تکرار میں ایک دوسرے کا قتل کر دیا گیا وہاں پر. دل پسند مال, آدمی مال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. آدمی جان دینے کے لیے کبھی تیار ہو جاتا ہے لیکن مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن میں بار بار پہلے مال کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر. اور مال آپ کو کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کا ذکر ابھی اس کے بعد آ رہا ہے یہاں پر. اور اپنے رشتے داروں, یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کریں اور مسافروں پر, مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. نماز قائم کرے اور زکات دے. یہ سب ہے یعنی اس کے اندر نماز کا ذکر اور زکات کا ذکر بعد میں ہے. پہلے اللہ کا ذکر, پہلے کون سی چیزوں کو بتائیں, حقوق العباد کی اہمیت جو بتائی جا رہی ہے اس کے اندر. پھر جو زکات کہاں پر خرچ کرنا ہے اس کے اندر بھی قرآن میں جو کھلی طور پر جو ذکر کیا گیا ہے ان صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اس کے اندر قرآن کے 8 مدات بتائے گئے ہیں. ہم پہلے ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زکات کہاں دینا چاہیے. آدمی جب عید الاضحیٰ کی قربانی دیتا ہے تو جانور کو جا کر دیکھتا ہے, لیکن جب زکات کا ذکر آتا ہے تو آدمی لے کے دیتا ہے. وہ تلاش کرنا چاہیے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر حق درجے سے پورا تلاش کرنا چاہیے. وہاں بیوہ عورتیں کو رہتی ہیں, کوئی ایسے بچے ہیں جو پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن تعلیم سے رکے ہوئے ہیں. یتیم بچے کتنے ہیں آپ کے پاس لسٹ رہنا چاہیے. ویسے لوگ تم زکات دینے کی تم کوشش کرنا چاہیے. جیسا تم عید الاضحیٰ کے بکروں کو دیکھنے واسطے پھرتے ہو, زکات دینے واسطے تم انکوائری نہیں کر سکتے. آپ کو انکوائری کرنا چاہیے, تبھی تو آپ کی زکات جو قابل قبول ہے. پھر آپ کو زکات بھی صحیح طریقے سے نکالنا چاہیے. اپنے رقم میں سے 2.5 نکالنا چاہیے. اگر آپ حساب سے اگر پیسے نہیں نکالیں گے, صرف برکت کے لیے پیسے دے دیں گے تو قابل قبول نہیں ہے اس کا. تو زکات کس کو دینا چاہیے؟ یہاں زکات کے مصارف بتائے گئے ہیں. یہ مصارف قرآن کی تصریح کے مطابق 8 ہیں. سب سے پہلے فقرہ ہے. انما صدقات للفقراء, فقرہ کے معنی جس کے پاس کچھ نہ ہو. پھر اور مساکین جن کو باخبر ضرورت حاجت میسر نہ ہو. اور عاملین جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات کی وصولی اس کے حساب کتاب پر معمور ہو. اب ہمارے زمانے میں نہیں ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ عاملین ہوا کرتے تھے. وہ گھر کو آتے, سیدھا افراد گھر کے پاس بیٹھتے, گھر میں جتنا سونا چاندی ان کے سامنے لا کے ڈالتے تھے. وہ لوگ اس حساب لگاتے کہ حساب لگا کے کہتے کہ تم کو اتنے زکات اتنی کو ادا کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس کوئی آدمی بتانے میں سے راضی نہیں ہے. آج کسی آدمی کو دوسرے آدمی کو تمہارے گھر میں کتنا پیسہ ہے, سونا کتنا ہے, پوچھنے کی ہمت بھی کسی کے پاس نہیں, کیونکہ ہمارے پاس امیر کا تصور نہیں ہے. جب امیر کا تصور نہیں رہا تو پوری زمین بھی انسانوں سے بھر جائے تب بھی اسلامی انقلاب برپا نہیں ہوتا کبھی. آج ہمارا امیر کا تصور ہی نہیں ہے. زکات کو ایسا نکالنا چاہیے, زکات پوری نکالنا چاہیے, اور جو اس کا حساب لگانا چاہیے. اگر نہیں ہے تو دوسروں کو پوچھنا چاہیے جس کو حساب آتا ہے تب اس کو نکالنا چاہیے. ایسے لوگوں کو زکات دینا چاہیے, عاملین کہتے ہیں. اور بھی فرمایا گیا اس کے اندر والمؤلفۃ القلوب,
یعنی جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، جو اسلام میں کمزور ہو، یعنی جو آدمی اسلام میں مخالف ہے تو وہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑتے رہے، کفار کو جس کو ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کی دعوتیں بھی کرنا چاہیے، ان کی دعوتوں میں اٹینڈ بھی کرنا چاہیے، ان کے تحفے تحائف بھی ان کو دینا چاہیے، ان پر پیسہ بھی خرچہ کرنا چاہیے، اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت بھی کرنا چاہیے، ان کو پیسہ بھی دینا چاہیے، ان کی شادیوں میں شرکت کرنا چاہیے، ان کو وہاں پر بھی جو تحفے تحائف ان کو دینا چاہیے۔ یہ جیسے ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آدمی لڑنے کے لیے لڑنا نہیں ہے، اور صدقہ وہاں پر بھی دینا ہے، زکات ہے، پر مولفت القلوب کہا گیا ہے، یعنی جو لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کو راغب کرنا چاہیے اسلام کی طرف، وہاں پر زکات کو استعمال کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکات کے مصارف کیا ہے، کہاں پر خرچ کرنا چاہیے، صرف گھر پہ جو آ گئے ان کو پیسے دینا جیسا کوئی خالی رقم کو نہیں ہے اس کا در۔ پھر فرمایا گیا ہے والغارمین، غارمین کسے کہتے ہیں؟ جو مقروض ہو گئے اور جن کے اوپر ضمانت کا بار ہو۔ ایسے سماج میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو قرض لے لیے ہیں، ان کا معمولی قرض رہتا ہے لیکن آپ دیکھیے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ آدمی لیا ہے 20,000 روپے اور بھر رہا 80,000 روپے۔ حالات میں جو ہمارے صاحب آئے تھے بتا رہے تھے لیے 20,000 روپے، اب تک 80,000 روپے دیے، 20,000 بھی اسے دینا ہی ہے ان کو ابھی۔ تو ایسے میں تو لوگ آنا چاہیے، بیت المال سے جمع کرنا چاہیے، وہ قرض کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کہ زکوٰۃ کا مسئلہ وہاں پر لگانا چاہیے۔ اور ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، جو اعلان کرے مدرسے پر اس کو پیسے دینا ہے، اس کو نہیں۔ لیکن قرآن کے مطابق ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے کیا مصارف ہیں، 8 مدد چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ فی سبیل اللہ بتایا گیا ہے، دعوت دین جہاد فی سبیل اللہ کی مدد، یعنی لوگ اللہ تو جو جہاد کرنا کیا ہے، جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لٹریچر کی تقسیم کرنا چاہیے، مختلف مقاماتوں کو بلانا چاہیے، ان کو پروگرام رکھنا چاہیے، جہاد فی سبیل اللہ، یہ پیسہ وہاں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ابن سبیل، مسافر جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے وہ اپنے مکان پر مستقل ہو۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، آدمی کھاتے پیتے گھر آنے کا پیسے، لیکن ظاہر وقت پیسے چوری ہو گئے اس کے، ویسے آدمی کو زکات دینا۔ یہ 8 مدارس ہیں جہاں پر زکات خرچ کرنا چاہیے۔ اور اب تحریک اسلامی کا دیکھیے جب اعلان جو ہوتا ہے یہاں پر اپنی زکات کو یہاں پر دی، آپ کے 8 مدارس صحیح طریقے سے جماعت اسلامی میں جہاں پر خرچ ہوتے ہیں اور وہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ مسجد محترم سارا یہ سب چیزیں تھی۔ اس کے بعد رمضان کے تعلق سے میرے پاس چند چیک لسٹ ہے، ہم کو اس پر اور فرض کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، آج ہم جو بیٹھے ہیں شب قدر کی رات ہے، تو قرآن کو پڑھنا کیا ہے، تو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن ہر ماہ قرآن کو اپنی تکمیل کرنا چاہیے نازل، ایسا نہیں کہ نازلہ پڑھنا تو ضروری ہے، تو ہر ماہ یہ قرآن کو تکمیل کرنا چاہیے، اور قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا اور کوئی بڑا اونچا درجہ ہے، لیکن سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ قرآن کو دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول کا یہی تھا کہ دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھنے سے آدمی کو دوسروں سے نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گھر سے وہ باہر نکلتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے اور ان کو جیسے اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہے جب کہ وہ قرآن کو دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھتا ہو۔ اب مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لٹریچر کو دیکھیے، غربت کتاب پڑھیے اور اب قرآن پڑھیے، کتنی مطابقت اس کے اندر پائی جاتی ہے، کتنی دعوتی مہم اس کے اندر پائی جاتی ہے، دعوتی جدوجہد انسان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، تو فکر پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے غور و فکر کرنا ہے، اس کے اندر کے ہیرے موتی جواہرات کو نکالنا ہے، اور قرآن کو پڑھنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اس کو دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھا جائے۔ آپ جب تک اس کو دعوتی نقطۂ نظر سے مطابق سے نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر دعوتی شوق پیدا نہیں ہوگا، دعوتی فکر پیدا نہیں ہوگی۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے بس نکل جائیں گے، لیکن زمین پر اقامت دین کا کام ہونا آپ کو فکر نہیں بنے گی اس کا۔ وہ فکر بننے کے لیے قرآن کو دعوتی نقطۂ نظر سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ پھر اقامت دین کا راستہ بہت آسان راستہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکل جائے گا، تو صحابہ کا حال یہ تھا کہ حال ہی میں اب 2 سال پہلے پیپر میں آیا تھا کہ ہندوستان میں 25 صحابہ کی خبریں ہیں، اور اس کے چند صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نفی صاحب موجود تھے
جب آئے تھے یہاں پر تو گجرات میں 2 سال پہلے خدائی کے دور ایک مسجد نکلی تھی وہاں پر زمین کے اندر. اس مسجد کا قبلہ مسجد اقصی کی طرف ہے. یعنی ابھی قبلے کا رخ تبدیل نہیں ہوا تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہیں فرمائے تھے تو اس طرف تھا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب موجود تھے تب صحابہ ہندوستان آئے تھے وہاں پر دعوت دین کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. یہ اس کا پہلے ثبوت ہے کہ ہندوستان میں 25 صحابہ کی خبریں ہیں. اس کی فہرست بھی یہاں پر بہت زیادہ ہو جائے گا یہاں پر کہ 25 صحابہ کی خبریں ہیں. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے کیسے مقام پر بھیجا جب اللہ کے رسول موجود تھے وہاں پر. اللہ کے رسول کو چھوڑ کر انہوں نے تمام دنیا کا رخ کیا اور ہندوستان کو بھی آئے. اسی طرح ہندوستان کے اندر 80 تابعین کی خبریں ہیں پورے ہندوستان کے اندر. یہ تابعین کی خبریں برکت کے لیے نہیں ہیں ہمارے خبروں کی زیارت کے لیے نہیں ہے. انہوں نے مکے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نکل گیا تھا دعوت کو پھیلانے کے لیے. اللہ کی راستے میں پہلے نکل گیا تھا تو یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعوت کی کتنی اہمیت ہے. انہوں نے قرآن کو دعوتی نقطۂ نظر سے پڑھا تھا لہٰذا اس کو فکر پیدا ہوئی تھی. اب آپ برکت کے لیے پڑھتے ہیں قرآن پڑھ لیے ایک مرتبہ برکت آ گئی بس ہمارے پاس درد ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. پھر ایک بات ہے کہ ہمارا گھر دینی کتب کا مرکز ہونا چاہیے. اب اس گھر میں ہم رہتے ہیں کیا تمام گھروں میں ہمارے پاس قرآن کی تفسیریں ہیں؟ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھے. اپنے گھر میں قرآن کی تفسیریں ہر چیز رہے گی گھر کے اندر. ہر ماڈرن چیز رہے گی ہمارے گھر کے اندر. اگر نہیں رہیں تو مختلف تفاصیر نہیں رہیں گے ہمارے گھر کے اندر. اب ہر گھر کا جائزہ لے کر دیکھیے. اور نیا گھر بنایا جاتا ہے تو کیا کیا چیزیں لاتے ہیں اس کے اندر لیکن تفصیل نہیں رہے گی گھر کے اندر. آنے والے مہمان کے لیے کھانے کے لیے بہترین چیز رہے گی اس کے لیے مادی ضرورت کے لیے لیکن روحانی چیز وہاں پر نہیں رہے گی. کوئی کتاب نہیں رہے گی وہاں پر کوئی لٹریچر نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے کوئی حدیث کتابیں نہیں رہے گی کوئی لٹریچر نہیں رہے گا. آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے. اور یہودیوں کے پاس کیا رہتا معلوم آپ کو. یہودیوں کی دوستوں میں چیپٹر پڑھ رہا ہوں کتاب میں کیونکہ گھر میں پہلی جو چیز خریدی کتاب خریدی جاتی وہاں پر. یہودیوں کے گھر میں ٹی وی نہیں رہتا وہاں پر کتابیں رہتی وہاں پر. آج ہمارے گھر میں ٹی ویاں رہتی کتابیں نہیں رہتی ہمارے گھروں میں. ہر آدمی اس کا جائزہ لے کر دیکھے. ہر مسلمان اگر دینی کتاب کو دینی کتاب کا مرکز ہونا چاہیے. مختلف تفاصیر ہمارے پاس ہونا چاہیے. مختلف لٹریچر کتابیں ہونا چاہیے. ہر زبان میں موجود ہیں. ارے آدمی 200 روپے کی کتاب نہیں خرید سکتا. 1000 روپے کی لٹریچر چیزیں خریدتا ہے الیکٹرانک چیزیں خریدتا ہے لیکن 200 روپے کی کتاب خریدنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے. اس کے اندر سوچنا چاہیے. رمضان کا مہینے سے ہم کو گزار رہے ہیں تو زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا ہو فکر کیسا پیدا ہو. فکر پیدا ہونے یہی چیزیں ہیں. قرآن ہے قرآن کی تفاسیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لٹریچر ہے اب حدیث ہے لٹریچر ہے اس سے ہم فکر پیدا ہوگی. آپ کو فکر پیدا کرنا چاہیے. پھر دعوتی کام کے لیے الگ وقت کی ضرورت نہیں. یہ کام مشغول لوگ انجام دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں دعوتی کام کرنے کے لیے مجھے سپریٹ ہو نہیں. آدمی اپنی مصروفیات کے اندر سے بھی وہ کام کر سکتا ہے. وہ جس مقام پر بھی رہتا ہے وہاں پر دین کا ایک داعی ہے. اگر تم آفس میں کام کر رہے تو وہاں پر آپ اس کی نمونہ پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو بہترین تجارت کا نمونہ پیش کرتے ہیں. صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کیا صحابہ کو نوکری کرنے والے تھے تجارت کرنے والے تھے. جس مقام پر بھی چلے گئے وہاں پر بہترین نمونہ انہوں نے قائم کر دیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ قرآنی تھی. یہ قرآن کی صفات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر قرآن کی صفات کو بھر دیا تھا. انہوں نے بس لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ آدمی فرشتہ انسان ہے. پھر ہندوستان کے اندر بھی دیکھیے ولی اولیاء اللہ کے واقعات میں دیکھیں شیخ نظام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہ کتابیں لکھا ہوا ایک دورہ کرنے کے لیے ہندوستان آئے تھے. آپ کے اخلاق آپ کی کردار آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا یہاں کے غیر مسلم کو جانے نہیں دیا. یہاں تک انتخاب ہو گیا. آج مرنے کے بعد بھی ان کی خبریں آواز ہیں لیکن کسی مسلمان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اندازہ کیجیے اس سے. وہ دنیا سے جانے کے بعد ان خبروں کو لوگ آباد کیے ہوئے ہیں. ان کے اخلاق ان کے کردار ان کی سیرت ان کا چلن پھرن ان کے نفستہ سلوک کیسا تھا اندازہ کیجیے اس سے. لیکن ہمارے سے لوگ متاثر نہیں. کہ بہت بڑی چیز ہے وہ غور فکر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا تھا. آپ کو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا میری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے. کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آیا. سورہ یونس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میری زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے
بس تمام لوگوں کا منہ بند ہو گیا. آپ کے چھوٹے بچے سے لے کر لڑک پر آپ کی جوانی دیکھ لیجیے، اس کا بہترین نمونہ ہے کہ آج ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سچے لوگوں کا ساتھ دو. سچے لوگ کون ہیں؟ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. وہ وہی بات کہتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، اور جس قوم میں، کسی فرد میں، کسی قوم میں، کسی سوسائٹی میں فعل اور قول میں تضاد پایا جاتا ہو، وہاں پر جو تو کوئی لوگ کو اونچا مرتبہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے. اب اس میں غور و فکر ہمیں اس میں کرنا چاہیے. پھر رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زبان، غصہ اور نظر کی حفاظت کرنا چاہیے. یہ رمضان کے مہینے کی جو رسالت ہے اس کے اندر ہے. پھر اور دو چیزیں اس کے اندر قرآن کے مطالعے کی چاہیے. پھر قرآن کو روزانہ پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا یہ بھی ہے. غیر مسلم بھائیوں کے لیے افطار کا نظم رکھنا. ہم جو رمضان سے گزر رہے ہیں 21 روزہ ہے ہمارا، ہم روزہ رہے ہیں، یہاں پر مختلف دکانیں باہر جو لگی ہوئی ہیں، غیر مسلم حضرات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی غیر مسلم بھائی اٹھتے بیٹھتے ہیں. کیا کبھی ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا فلاسفی آف روزہ، واٹ از دا فلاسفی آف رمضان؟ مسلمان رمضان میں روزہ کیوں رہتا ہے؟ کیا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے ان کو گھر پہ بلا کر اسے بتایا ہے بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ دعوت ہے اس کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا نقطہ ہے انفرادی طور پر دعوت دیا کرتے تھے. مجموعے کو خطاب کرنا الگ ہے، ایک مجموعے کو خطاب کرنا الگ ہے، اور انفرادی طور پر ملنا الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے ختم نہ رکھا ہو. خود ابو جہل کے بعد آپ نے 70 مرتبہ گئے وہاں کو دعوت دینے کے لیے. اب یہ باتیں کہتے ہیں اور برکت کے لیے باتیں کہتے ہیں. کیا میں نے اپنے جاؤں؟ کیا مجھ کو معلوم ہے کہ میرے محلے میں کتنے غیر مسلم افراد رہتے ہیں؟ کیا میں نے کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی میں نے اس کی فہرست بنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ اپنے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سوچ سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، زندگی کا جائزہ لینے کی جو دعوت دیتا ہے. اور جو ہے کہ اچھی کتابوں اور تحریروں کا بھی ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک بہترین اور ماڈرن پڑوسی بننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بہترین پڑوسی بننے کی کوشش، ماڈل پڑوسی، یعنی ایسا پڑوسی کہ جو لوگ دیکھ کر اس کو قریب آئے. لیکن آج ہمارا طرز عمل دیکھیے، کوئی آدمی مسلمانوں کو بازار کے اندر شٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جو غیر مسلم گھر دینے کے لیے راضی نہیں ہے کہ آدمی جو تو شکی آدمی ہو سکتا ہے، میرے بیوی بچوں پہ نظر ڈال سکتا ہے. ایسی چیز ہمارے پاس لوگ دلیل سے راضی نہیں ہے. ایسے موقع پر رمضان ہم کو فکر کی دعوت دیتا ہے، احتساب کی دعوت دیتا ہے. وہی ہے جس نے رمضان کے اندر احتساب کے ساتھ اپنا روزہ رکھا، راتوں میں ٹھہرا رہا، عبادت کرا، اسے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. جب تو احتساب کرنے کا وقت ہے، ہر آدمی انفراد طور پر اپنا جائزہ لے کر دیکھے. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو زندہ نماز پڑھنے والوں ہیں لیکن ان کا زوالیوں کا عروج نہ ہوتا ہو؟ غور و فکر کرنے کی جو ضرورت ہے. لہٰذا یہ چند چیزیں تھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. ہم چاہیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، ہم جیسا اگر قرآن ہم نہیں پڑھے ہیں تو ہم کو قرآن کی تفسیر لینا چاہیے. آئندہ رمضان تک کم سے کم اس کو ترجمہ ہم پڑھنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہم کو پڑھنا چاہیے. پھر رمضان تک حدیث کتاب کو مکمل کرنے کی پڑھنا چاہیے. سیرت کی کتاب ہمارے پاس ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ ہم کو کتاب پڑھنا بھی چاہیے. ہر زبان میں کتابیں ہیں آپ کے پاس، آپ پڑھیے کتاب اس کے اندر. پھر تو لٹریچر بھی پڑھنا چاہیے. لٹریچر سے بھی آپ کو کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتے ہیں، نئے نئے چیزیں آپ کو معلوم ہوتے ہیں. اس طرح مسلمانوں کا جو رمضان ہے، ہمارا رمضان مسلمانوں کے عروج کا ذریعہ بنے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج جو شب قدر ہے اس رات ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے. اللہ اب تک ہم جتنے روزے رکھے ہیں ہمیں روزوں کو، ہمیں دعا کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے زوال کو عروج میں تبدیل فرما. مسلمانوں کا جو رویہ ہے مثبت رویہ اپنانے کے اللہ کو توفیق عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.